ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھڑا ہو کر سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی و پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ باتیں سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہی کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ ہی اپنی بیٹی یعنی شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ محل کے قریب ہی ایک مسجد تھی۔ اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاحت اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی۔ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، جوان، زہد و عبادت میں لاجواب، تقویٰ و طہارت میں بے نظیر۔ غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس نے سب کچھ تفصیل کے ساتھ وزیر کو بتا دیا۔ میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت ہو جائے، واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں، یہ عبادتیں انسان کو برائیوں سے روک